بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے شاعری کیا ہے۔ آج ہم شاعری کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ مترنم، مرتب اور وزن میں لکھے گئے یا بولے گئے الفاظ جو دلی جذبات، احساسات، مشاہدات اور تجربات کی نشاندہی کرے، اس کو شاعری کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیقیت آمیز اور ترنم آمیز خیالات کو بھی شاعری کہا جاتا ہے۔ کائنات میں ہر انسان اپنے جذبات و احساسات کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ مصور اپنے خیالات کو تصویر میں منتقل کر کے اپنے جذبات ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سنگ تراش پتھر کو زبان بخشتا ہے اور نقاش اپنے حسین و جمیل نقوش سے اپنے احساسات واضح کرتا ہے۔ اسی طرح ایک معمار اپنے دنوں کی تپش، شبوں کے گداز، روح کی لرزشوں اور دل کی دھڑکنوں کو سنگ و خشت میں منتقل کرتا ہے۔ سنگ تراشی، مصوری اور معماری دل بے قرار کی ترجمان ہیں، مگر فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی یہ چیزیں مکمل اور جامع ذریعہ اظہار نہیں۔ دلی خیالات کا بہترین اظہار شاعری کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ شاعری زندگی کی تفسیر ہے اور اس تفسیر یا ترجمانی میں شعریت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس میں تخیل اور جذبات دونوں موجود ہوں، یعنی موضوع الفاظ میں حقائق کی تصویر کشی کو شاعری کہتے ہیں۔ مختلف دانشوروں اور شعراء نے شاعری کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح شیلے شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاعری تہذیب، آئین اور مختلف علوم و فنون کا سرچشمہ ہے۔ شاعری موضوع الفاظ میں جذبات قلبی کے اظہار کا نام ہے، یعنی دلی جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ اسی طرح سر فلپ سڈنی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاعری جملہ علوم و فنون کی دایا ہے، یعنی پرورش کرنے والی۔ اسی طرح کیٹس جو ہیں شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاعری وہ فن ہے جس کی بدولت شاعر دوسروں کے جذبات و احساسات کو برانگیختہ کر سکتا ہے، یعنی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر شاعری یوں نہ ہو سکے جیسے درختوں پر پتے خود بخود آتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ شاعری نہ کی جائے۔ یہ کیٹس کا شاعری کے بارے میں خیال ہے۔ اسی طرح ولیم ورڈزورتھ شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاعری تمام علوم کی روح ہے۔ پھر کالریج اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ شاعری سائنس کی ضد ہے جس کا مقصد اظہار حقیقت کی بجائے تخلیق مسرت ہے، یعنی مسرت خوشی پیدا کرنا۔ اسی طرح والنٹیئر شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاعری کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ نثر کے مقابلے میں اس میں زیادہ وسیع بات کو مختصر الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ لیہنٹ شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاعری جذبات کے اس اظہار کا نام ہے جو صداقت، لطافت اور حسن کے لیے ہو۔ تو عزیز طلباء، یہ مختلف دانشوروں اور شعراء نے شاعری کی جو تعریفیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ شعر کیا ہے، چونکہ شعر شاعری کی بنیادی اکائی ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ شعر کے لغوی معنی کیا ہے اور شعر کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو شعر عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی جاننا یا سخن موضوع کے ہیں۔ اسی طرح اگر اصطلاح میں ہم دیکھیں تو اصطلاحی مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ اصطلاح سخن میں وہ موضوع اور باقافیہ کلام جو کہنے والے نے اپنے ارادے سے کہا ہو شعر کہلاتا ہے۔ ماہرین علم و ادب نے شعر کی مختلف تعریفیں کی ہیں، آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کلام جو بالقصد کہا گیا ہو شعر کہلاتا ہے،
اسی طرح شعر کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ شعر وہ کلام ہے جس میں جذبات انسانی کو برانگیختہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ شعر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ شعر جذبات کے اظہار کا نام ہے، شعر تخیل اور جذبے کے امتزاج کا نام ہے، دونوں کے ملے جلے پن کا۔ اسی طرح شعر مترنم خیال کا نام ہے۔ شعر کسے کہا جاتا ہے؟ شعر جذبات کے حسین اور مسرت انگیز جذبات کا نام ہے۔ اب شعر کے بنیادی عناصر کو ہم دیکھیں گے کہ شعر کے لیے 3 باتیں بڑی ضروری ہیں۔ وہ ہے کہ سب سے پہلے جذبہ، نمبر 2 تخیل، اور نمبر 3 وزن۔ ان تینوں باتوں کا، ان تینوں عناصر کا شعر کے اندر موجود ہونا لازمی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایک شعر کتنے مصروں سے مل کر بنتا ہے اور مصرع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مصرع کسے کہا جاتا ہے۔ مصرع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی دروازے کے ایک تختہ یا کواڑ کے، جس طرح ایک دروازہ 2 تختوں سے یا کواڑوں سے مل کر بنتا ہے، اسی طرح ایک شعر بھی 2 مصروں سے مل کر بنتا ہے۔ اور اصطلاح میں شعر کے آدھے حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ ایک شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور شعر کے پہلے مصرے کو مصرع اولی کہا جاتا ہے، یعنی شعر کے پہلے حصے کو مصرع اولی یا مصرع اول کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا مصرع ہوتا ہے اس کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے شعر کے دوسرے حصے کو مصرع ثانی یا مصرع دوم بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایک مصرے کی بھی 2 حصے ہوتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو نمبر 1 اور 2 عروض۔ مصرع اولی کے یعنی پہلے مصرے کے پہلے حصے کو اور دوسرے حصے کو عروض کہا جاتا ہے۔ اب شعر کا جو دوسرا مصرع ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کے بھی ابتدا اور ضرب 2 حصے اس میں آتے ہیں۔ مصرع ثانی کے جو پہلا حصہ ہوتا ہے، اس پہلے حصے کو ابتدا اور دوسرے حصے کو ضرب کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک شعر یہاں پہ چک بس نارائن کا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یہاں یہ جو پہلا مصرع ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو شعر میں زندگی کیا ہے یہ صدر ہے اور عناصر میں ظہور ترتیب عروض کہلاتا ہے۔ جبکہ اب جو دوسرا مصرع ہے کہ موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، اس میں موت کیا ہے جو پہلا حصہ اس کو ابتدا اور انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، اس کو ضرب کہیں گے یا یہ ضرب کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے شاعری کیا ہے، شعر کیا ہے، مصرع کیا ہے اور مصرع کے لیے ضروری باتیں جو ہوتی ہیں یا اس کے اندر مصرع کے حصے، ان سب کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔